رات کا پچھلا پہر ہوگا جب میری آنکھ اچانک کھل گئی۔ گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو یاد آیا رات پانی تو رکھا ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر لیمپ آن کیا، چپل پہن ہی رہا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ کیا مصیبت ہے، میں بڑبڑایا۔ اندازے سے چلتا ہوا کرسی تک آیا اور سویٹر اٹھا کر پہنا۔ یہ رات تو پچھلی کئی راتوں سے زیادہ سرد ہے، میں نے دل میں سوچا اور سیڑھیاں اتر کر کچن میں آ گیا۔ ڈسپنسر سے پانی لیا اور وہیں کچن کاؤنٹر کے پاس اسٹول پر بیٹھ کر پانی پی ہی رہا تھا کہ کان پھاڑ دینے والی چیخ نے میرے اوزان خطا کر دیے۔ آواز ہی ایسی تھی جیسے کوئی غرا رہا ہو۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا جیسے کسی کا نرخرا کاٹ دیا ہو اور بھل بھل ابلتے خون کے درمیان چیخنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شدید سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ٹارچ کمرے میں ہی تھی، لہٰذا میں سیڑھیاں پھلانگتا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ آوازیں اب تو تقریباً روز کا ہی معمول بن گئی تھیں، مگر ہر روز ایسا لگتا جیسے ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہو۔ صبح تک میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کاذب پھیلا تو آنکھ لگ گئی۔ پتہ نہیں کب تک سوتا رہا اگر رافعہ آ کر مجھے نہ اٹھاتی۔ رات میرے چھوٹے سالے صاحب کی شادی کے سلسلے میں سسرال میں ڈھولکی تھی۔ رافعہ اور بچے وہیں رک گئے تھے، مگر میں گھر واپس آ گیا۔ حالانکہ رافعہ کا موڈ بھی خراب ہوا تھا۔ ارحم، کل چھٹی ہے، آپ بھی یہیں رک جائیں، وہ بلال کو سلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے اپنے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، میں نے اپنا موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے جواب دیا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی تھی۔ صبح میں نے رافعہ کو کچھ نہ بتایا، ویسے بھی وہ جلدی میں تھی۔ اپنے اور بلال کے کپڑے بیگ میں رکھ کر مجھے رات مہندی میں جلد آنے کی تلقین کرتی چلی گئی۔ سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر دیکھی تو 1:30 بج رہا تھا۔ کسملندی سے بستر سے نکلا اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آیا تو رافعہ نے میز پر میرا کھانا گرم کر کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے یکدم ہی اپنی بیگم پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ وہ تھی ہی ایسی خیال رکھنے والی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک کپ گرم کافی بنائی اور اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ آج میرا ارادہ تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ سے مل کر گھر کو بیچنے کی بات کروں۔ دراصل اس چیخ و پکار نے ہم دونوں کو ہی خوفزدہ کر دیا تھا۔ آس پڑوس میں اتنا مل جل تو تھا نہیں، بس سلام دعا کی حد تک بات تھی، اور میں ویسے بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات کھلے۔ گھر کی قیمت گر جاتی، جو میں نہیں چاہتا تھا۔ فریش ہو کر میں نے رافعہ کو فون کر کے بتایا کہ کام سے نکل رہا ہوں۔ اس نے پھر تاکید کی کہ رات وقت پر پہنچ جائیے گا۔ بے فکر رہو، میں 8 بجے تک آ جاؤں گا۔ بلال کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنے 2.5 سالہ بیٹے کے بارے میں پوچھا تو رافعہ ہنس دی۔ کرے گا کیا، نانی اور خالہ کی گودوں میں گھوم رہا ہے۔ اوکے جان، میرے بیٹے کو پیار دینا، خدا حافظ۔ اسٹیٹ ایجنٹ سے ملاقات کافی امید افزا رہی۔ اس کے پاس ایک پارٹی موجود تھی جو اس علاقے میں گھر خریدنا چاہتی تھی جہاں میرا گھر تھا۔ شام میں ان لوگوں کو گھر لانے کی بات طے ہو گئی اور یوں میں بھی ہلکا پھلکا ہو کر گھر واپس آ گیا۔ سالے صاحب کی شادی بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گئی اور رافعہ بلال گھر واپس آ گئے، بلکہ ولیمے کے بعد میرے ساتھ ہی دونوں آ گئے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوگا جب ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھ بیک وقت کھل گئی۔ کمرہ اس قدر یخ بستہ ہو رہا تھا کہ کمبل اوڑھنے کے باوجود پیروں میں خون جمتا محسوس ہوتا تھا۔ یار رافعہ، مجھے موزے نکال کر دے دو پلیز، پیروں میں ٹھنڈ لگتی ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نے رافعہ کو بستر پر بیٹھے دیکھ کر کہا۔ ابھی وہ الماری کے قریب ہی گئی تھی کہ پھر سے وہی ہولناک چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارحم پلیز کچھ کریں، ان آوازوں نے تو جینا مشکل کر دیا ہے۔ وہ باقاعدہ کپکپا رہی تھی۔ بات کر لی ہے میں نے، جلد گھر فروخت ہو جائے گا، میں نے اس کو کندھے سے تھام کر کہا۔ پتہ نہیں محلے والے بھی کیسے ہیں، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا ان آوازوں سے۔ یہ تو تم صحیح کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر میں نے کھڑکی سے پردہ سرکایا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ ہمارے لان میں موجود جامن کے درخت پر کسی کی لاش لٹک رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ میں مرد ہو کر بھی لرز اٹھا۔ رافعہ بلال کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ یقیناً اس نے بھی یہ ڈراؤنا منظر دیکھ لیا تھا۔ میں نے جھٹ پردے برابر کر دیے اور سوئچ بورڈ کی طرف لپک کر لائٹ جلانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ ہمارے کمرے کے دروازے کو کسی نے دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ مین ڈور کے بعد سیڑھیاں اور پھر لاؤنج پار کرنے کے بعد ہمارا کمرہ تھا۔
یہاں تک کوئی کیسے پہنچ گیا؟ اس خیال نے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی بھر دی تھی۔ ارحم، خدا کے لیے دروازہ مت کھولیں اور پولیس کو فون کریں۔ یہ کہہ کر وہ بلند آواز سے آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میں نے تیزی سے فون اٹھایا اور علاقے کے تھانے کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اب دروازے کا پیٹنا تو بند ہو گیا تھا، مگر صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے نیچے گھر میں کئی لوگ چل پھر رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ڈور بیل بجنے لگی۔ اب تو رافعہ نے ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ بلال بھی اس ہنگامے میں جاگ گیا اور وہ بھی منہ بسور کر رو رہا تھا۔ رافعہ، تم دروازہ اندر سے بند کر لو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، اس نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا۔ ڈور بیل اب بھی بج رہی تھی۔ اسی اثنا میں بستر پر پڑے میرے سیل فون پر انجانا نمبر جگمگانے لگا۔ اچھا، فون تو اٹھانے دو۔ دوسری طرف ایس ایچ او صاحب تھے۔ ارحم صاحب، اتنی دیر سے ہم بیل بجا رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ جی سر، میں ابھی آیا۔ میں نے رافعہ کو تسلی دی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ ارحم صاحب، گھر آپ کا اندر سے بند تھا، آپ نے ہی کھولا، یعنی کوئی اور داخل نہیں ہوا، اور جس لاش کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی وہاں نہیں۔ پڑوس کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں، چوکیدار نے بتایا کہ اس نے کوئی آواز نہیں سنی، حالانکہ وہ سونے سے قبل گھر کے اطراف چکر لگا رہا تھا۔ بہرحال ہم اب چلتے ہیں، کوئی خاص بات محسوس کریں تو یہ میرا ذاتی نمبر ہے، پلیز کال می۔ میں نے پولیس والوں سے مصافحہ کیا اور دروازہ بند کر کے اندر آنے کے لیے پلٹا تو نظر جامن کے درخت پر پڑی۔ اس کے پتے چاندنی میں جگمگا رہے تھے۔ صبح میں نے رافعہ اور بلال کو اپنے والدین کے گھر ڈراپ کیا، کیونکہ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جو کچھ رات ہوا وہ وہم نہیں تھا، اور مجھے اور رافعہ کو ایک ہی وقت میں ایک سا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ غیر معمولی ہے، مگر میں یہ سب سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ واپسی پر اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گیا اور پارٹی کو آج ہی لانے کا کہہ کر گھر آیا تاکہ ضروری سامان سمیٹ کر میں امی کے گھر پہنچا دوں۔ اب وہیں سے نئے گھر شفٹ ہونا تھا۔ میں اپنے چھوٹے سے بچے اور بیوی کو ایسے خوفناک ماحول میں نہیں رکھ سکتا تھا جہاں میرا